لیکن نہیں، تفسیر کو بدعت کہنے والے لوگ خود بدعتی ہیں۔ اب ان سے پوچھیں گے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ پہلے جو کام نہیں تھا اس کام کو کرنے کو بدعت کہتے ہیں، یا پہلے جو چیز نہیں تھی وہ چیز بدعت ہے؟ تو پھر ان کو بولنا تمہیں سب سے بڑے بدعت ہیں، اس لیے کہ 100 سال پہلے تمہیں نہیں تھے، اب ہی تمہیں بدعت۔ اور معاف فرمائے، میں پورے ادب کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، بدعت کا فتویٰ دینے میں کچھ علماء کرام بھی بڑی جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ بدعت کی تعریف بڑی گہری تعریف ہے، معنی کہ بدعت گمراہی ہے اور بدعتی جہنمی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کو لے کر جانے والی ہے۔ بدعتی آب کوثر سے بھی محروم ہوتا ہے، بدعتی حضور کی سفارش سے بھی محروم ہوتا ہے۔ بدعتی کے لیے زبردست وعیدیں حدیث پاک میں آئی ہیں، معنی کہ یہ تمام باتیں برحق ہے، بدعت سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے اور کفر سے بچنا ہے، رسوم سے رسم و رواج سے بچنا ہے، واہیات سے بچنا ہے اور ان کاموں سے بھی بچنا ہے جو کام غیروں کے ہوتے ہیں، اسلام کے نہیں ہوتے، ان تمام کاموں سے بچنا ہے۔ لیکن سمجھنا بھی تو ضروری ہے کفر کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں، باہر کی قوموں کے رسم و رواج کیا ہے، پہلے یہ معلوم کریں گے تو تب جا کر بچیں گے۔ ایک جگہ پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایمان کو حقیقت میں اتر کر سمجھنے کے لیے کفر کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ پازیٹیو اور نگیٹیو دونوں، یہ چیز سفید ہے اور سفید سمجھ میں آنے کے لیے کالا بھی تو ذہن میں رہنا ہے، سفید سمجھ میں آنے کے لیے کالا بھی تو ذہن میں ہونا چاہیے۔ توحید سمجھ میں آنے کے لیے کفر بھی ہونا، سامنے ہونا۔ کفر کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں، فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، یہ تمام علوم کا جاننا سرسری طور پر صحیح ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب تک نہیں جانو گے آپ بری چیزوں سے نہیں بچیں گے، نہیں بچیں گے، نہیں بچیں گے۔ اگر نہیں جانتے آپ تو اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ کفر میں کیوں مبتلا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ شرک میں کیوں مبتلا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ بدعت میں کیوں مبتلا ہے؟ اس لیے کہ وہ کفر کو جانتا نہیں، وہ شرک کو جانتا نہیں، وہ بدعت کو جانتا نہیں۔ بعض علماء کرام بدعت کی تاریخ میں بھی غلطی اور سہو کرتے ہیں، اور ایسے علماء ہیں جو ابھی ابھی فارغ ہو جاتے ہیں، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ارے ہمیں بھی ذرا فتویٰ دیں گے تو محلے میں ہمارے بھی جھنڈے چڑھیں گے، ہماری بھی عزت ہوگی، ہماری بھی شان ہوگی۔ ہر نئے عمل کو بدعت نہیں کہتے۔ پتہ نہیں کہ یہ بات کیوں آ گئی میرے ذہن میں، اور آج کے موضوع سے ٹچ تو ضرور ہے لیکن شاید ضرورت ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہر نئی چیز بدعت نہیں، ہر نیا کام بدعت نہیں۔ بلکہ وہ کام، سمجھو، وہ کام جسے کرنے والا دین سمجھ کر کر رہا ہے اور اس پر اتنی پابندی کرتا ہے، اتنی پابندی کرتا ہے، نہ کرنے پر ایسا افسوس ہوتا ہے جیسے کسی فرض کے چھوڑنے پر افسوس ہوتا ہے، تو اور تیسری بات، اور وہ دین کا کام
میں ثابت نہیں ہے تو تب جا کر وہ کام بدعت بنتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں؟ کرنے ایک کام ہے، کرنے والا اسے دین سمجھ رہا ہے اور اتنا ضروری سمجھ رہا ہے کہ نہ کرنے پر ایک فرض کے چھوڑنے کے برابر اسے افسوس ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کام کا ثبوت قرآن اور حدیث اور صحابہ اور ائمہ کے اجتہاد میں نہ ہو تو تب جا کر وہ کام بدعت بنتا ہے۔ اور بھی اندر کا گرامر ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے یا سمجھنے میں دشواری ہوگی اور وقت کا تقاضا ہے تو میں گزر رہا ہوں۔ ایک مثال پوچھ کرو حضرت، کیونکہ تو مثال دیے تو سمجھ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مسلمان آدمی کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد کی زندگی تو بڑی محتاج ہوتی ہے، بہت پریشان کن ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ خاموش اور خوبصورت اور سجی ہوئی قبروں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اندر کا حال اندر والے کو معلوم ہے اور کائنات کے خالق کو معلوم ہے، اس کی حالت اور اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ احادیث کو اگر سامنے رکھیں گے تو پھر اس کا ہر لمحہ خطرہ ہی خطرہ نظر آتا ہے۔ پتہ نہیں کہ کتنی نمازیں اس کی چھوٹ گئی، کتنے روزے اس کے چھوٹ گئے، کتنے زکوٰۃ کا پیسہ باقی رہ گیا، حج فرض تھا حج نہ کر سکا، اور موت کا وقت کا عالم کیا تھا واللہ عالم بالصواب، کتنے حقوق اس کے سر پر تھے، کتنا پیسہ اس پر قرض تھا، بیوی کو ستایا کہ نہیں ستایا، بچوں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسے تھا، کتنے معاملات ہیں۔ لیکن موت کا لقمہ بن گیا اور چلا گیا۔ اچھا گھس گھس کر اسے غسل دیے اور بہترین نیا کپڑا کفن کے طور پر اسے پہنائے، بہترین سرما لگائے اور اس پر عطر لگائے نہیں، اس پر عطر کو چھینٹا گیا اور ڈالا گیا اور اس کا جنازہ بڑے دھوم سے نکلا اور بہترین صحرے کی طرح اس کے جنازے پر پھول چڑھایا گیا اور ایک بڑی مسجد کو لے جایا گیا اور مسجد کے امام صاحب بہترین طریقے سے تکبیرات کے ساتھ اس کی جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کی مغفرت کی دعا کی۔ ایک جم غفیر اس کے جنازے میں شریک رہا اور قبر میں اسے جا کر اتارا گیا، سب کی مٹھیاں اور ڈھیلے ڈالے گئے، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حساب بھی تو برحق ہے۔ اب وہ پکار رہا ہے قبر میں، چیخ رہا ہے قبر میں، اے میری بیوی مجھے کچھ دے کر بھیج، پریشان ہوں، میرے بچوں مجھے کچھ دے کر بھیجو، میں پریشان ہوں، اے میری دولت پر راج کرنے والوں، فلاں کا قرض میرے ذمے میں ہے، اسے ادا کرو۔ لیکن خبر سے کہاں اوپر آواز آئے گی، اس لیے کہ سووں کلو کی مٹی کے اندر اسے دبا دیا گیا ہے، وہ نکلنا تو دور کی بات، اس کی آواز بھی نہیں نکل سکتی۔ یہ سب پر واقع ہونے والا ہے، مجھ پر بھی، آپ پر بھی، ہماری نسلوں پر بھی، جو گئے ان پر بھی۔ کس کی نجات ہوئی، کس کی مغفرت ہوئی، کون بچ گیا، کس پر اللہ کا کرم ہوا، کس پر اللہ کا فضل ہوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کون اس وقت نرغے میں ہے، پریشانی میں ہے، عذاب میں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میرے پیغمبر کی امت کے ایک ایک
مسلمان کی تو مغفرت فرما، ہر مسلمان کو تو معاف فرما، اس کے قبر کو نور سے منور فرما، اس کے قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما، جو حقوق تیرے تھے اسے بھی تو معاف فرما، جو حقوق بندوں کے تھے اے اللہ اس کا کوئی لاہی عمل اور دوسرا طریقہ آپ اختیار فرما کر اس کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما۔ ہمارے لیے خوشی اس بات پر ہوتی ہے ہمارے کسی مسلمان بھائی اور کسی مسلمان بہن کی مغفرت ہو جائے، اس سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا ہو سکتی ہے؟ دعا کرتے رہو، پوری امت کے لیے دعا کرو۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تمام مومنین مردوں کی مغفرت فرما، تمام مومنات عورتوں کی مغفرت فرما، جو زندے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو مر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ آپ اپنی رحمت کے صدقے ان تمام کو معاف فرما۔ آپ دعا کرو انشاءاللہ ان کی بھی مغفرت ہوگی، کہ دعا کرنے والے کی بھی مغفرت ہوگی۔